اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی رہتی ہے۔ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے، باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی مخلص محبت ڈالے، آمین۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھرانے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن ہم اکثر بند دروازے کو اتنی دیر تک تکتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھلا ہوا دروازہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو سکون ملتا ہے، وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں، توبہ کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو ان کی بات مت روکیں، والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اتنی جلدی تو چائے بھی نہیں بنتی جتنی جلدی کچھ لوگ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ساری عمر انسان صرف پیسے کو اکٹھا کرنے میں ضائع کر دیتا ہے، اور جب پیسہ اکٹھا کر لیتا ہے تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیالات سے محروم رہتی ہے۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے جسم پر 3 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سیاہ بالوں کا سفید ہونا، 2 بدن کی چستی اور توانائی کا ختم ہونا، 3 کمر کا جھک جانا۔ جب ہمارے نفس کے گلے میں بندھی ہوئی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے
ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھر کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ ایسے بنو کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں، جانے کا نہیں۔ جو لوگ کچھ دے کر کچھ پانے کی امید رکھتے ہیں وہ کاروباری ہوتے ہیں۔ اچھے انسان بنو لیکن اسے ثابت کرنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ جو اپنی سمجھ پہ فخر کرتے ہیں وہی اصل بے وقوف ہوتے ہیں۔ غلطی پیٹ کے گیس کی طرح ہوتی ہے، خود کی ہو تو بری نہیں لگتی، دوسروں کی ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں اور چاہت پر سب بھاری ہے۔ سنو حوا کی بیٹی، حیا کے دائرے میں رہنا۔ ہمیشہ یہاں لوگ عزت دے کر عزت چھین لیتے ہیں۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ بچو ایسے شخص سے جو آج تمہاری صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود نہیں، کل تم پر ان برائیوں کا الزام دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہو۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کی باتیں سن کر تھپڑ کہتا ہے میرا استعمال کب کرو گے؟ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ اس مرض کی مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے استعمال نہیں کرتا۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ اپنے آنسو صاف کرنے کی بجائے زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو ان کا باعث ہیں۔